بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ 25 دسمبر 1897 حضرت اقدس علیہ السلام کی پہلی تقریر برموقع جلسہ سالانہ۔ حضور نے فرمایا، اپنی جماعت کی خیر خواہی کے لیے زیادہ ضروری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقوی کی بابت نصیحت کی جاوے، کیونکہ یہ بات عقل مند کے نزدیک ظاہر ہے کہ بجز تقوی کے اور کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ النحل 129۔ ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقوی کی ضرورت ہے، خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ ماموریت کا ہے۔ وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روبہ دنیا تھے، ان تمام آفات سے نجات پاویں۔ آپ جانتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جاوے، خواہ اس کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اس بیماری کے لیے دوا نہ کی جاوے اور علاج کے لیے دکھ نہ اٹھایا جاوے، بیمار اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک سیاہ داغ منہ پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کل منہ کو کالا نہ کر دے۔ اسی طرح معصیت کا بھی ایک سیاہ داغ دل پر ہوتا ہے۔ صغائر سہل انگاری سے کبائر ہو جاتے ہیں۔ صغائر وہی داغ چھوٹا ہے جو بڑھ کر آخر کار کل منہ کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے رحیم و کریم ہے، ویسا ہی قہار اور منتقم بھی ہے۔ ایک جماعت کو جب دیکھتا ہے کہ ان کا دعویٰ اور لاف و گزاف تو کچھ ہے اور ان کی عملی حالت ایسی نہیں، تو اس کا غیظ و غضب بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایسی جماعت کی سزا دہی کے لیے وہ کفار کو ہی تجویز کرتا ہے۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ مسلمان کافروں سے تحت کیے گئے، جیسے چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مسلمانوں کو تباہ کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان مغلوب ہوئے۔ اس قسم کے واقعات بسا اوقات پیش آئے۔ اس کا باعث یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ قوم لا الہ الا اللہ تو پکارتی ہے، لیکن اس کا دل کسی اور طرف ہے اور اپنے افعال سے وہ بالکل روبہ دنیا ہے، تو پھر اس کا قہر اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا قول اور فعل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے۔ پھر جب دیکھے کہ اس کا قول و فعل برابر نہیں، تو سمجھ لے کہ وہ مورد غضب الہی ہوگا۔ جو دل ناپاک ہے، خواہ قول کتنا ہی پاک ہو، وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا، بلکہ خدا کا غضب مشتعل ہوگا۔ بس میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اسی لیے کہ تخم ریزی کی جاوے، جس سے وہ پھلدار درخت ہو جاوے۔ بس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرونہ کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے۔ اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، تو پھر خاتمہ بالخیر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے، محض زبانی دعوے کرتی ہے، وہ غنی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ بدر کی فتح کی پیش گوئی ہو چکی تھی، ہر طرح فتح کی امید تھی، لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الحاق کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات غنی ہے، یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں۔ بس ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقویٰ و طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ اس کا معیار قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں ایک یہ بھی نشان رکھا کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروہات دنیا سے آزاد کر کے اس کے کاموں کا خود متکفل ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ الطلاق آیت 3-4۔
جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسی روزی کے سامان پیدا کرتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں نہ ہوں۔ یعنی یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا۔ مثلاً ایک دکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغ گوئی کے سوا اس کا کام ہی نہیں چل سکتا، اس لیے وہ دروغ گوئی سے باز نہیں آتا اور جھوٹ بولنے کے لیے وہ مجبوری ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ امر ہرگز سچ نہیں۔ خدا تعالیٰ متقی کا خود محافظ ہو جاتا اور اسے ایسے مواقع سے بچا لیتا ہے جو خلاف حق بولنے پر مجبور کرنے والے ہوں۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے چھوڑا تو خدا نے اسے چھوڑ دیا، جب رحمان نے چھوڑ دیا تو ضرور شیطان اپنا رشتہ جوڑے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، وہ بڑی طاقت والی ذات ہے۔ جب اس پر کسی امر میں بھروسہ کرو گے وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، الطلاق 4۔ لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطب تھے وہ اہل دین تھے، ان کی ساری فکریں محض دینی امور کے لیے تھیں اور ان کے دنیاوی امور حوالہ بخدا تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غرض برکات تقویٰ میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو ان مصائب سے مخلصی بخشتا ہے جو دینی امور کے خارج ہوں۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ متقی کو خاص طور پر رزق دیتا ہے۔ یہاں میں معارف کے رزق کا ذکر کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود امی ہونے کے تمام جہان کا مقابلہ کرنا تھا، جس میں اہل کتاب، فلاسفر، اعلیٰ درجہ کے علمی مذاق والے لوگ اور عالم فاضل شامل تھے، لیکن آپ کو روحانی رزق اس قدر ملا کہ آپ سب پر غالب آئے اور ان سب کی غلطیاں نکالیں۔ یہ روحانی رزق تھا کہ جس کی نظیر نہیں۔ متقی کی شان میں دوسری جگہ یہ بھی آیا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، الانفال 35۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو متقی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست۔ بس یہ کیسی نعمت ہے کہ تھوڑی سی تکلیف سے خدا کا مقرب کہلائے۔ آج کل زمانہ کس قدر پست ہمت ہے، اگر کوئی حاکم یا افسر کسی کو یہ کہہ دے کہ تو میرا دوست ہے، یا اس کو کرسی دے اور اس کی عزت کرے تو وہ شیخی کرتا ہے، فخر کرتا پھرتا ہے۔ لیکن اس انسان کا کس قدر افضل رتبہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی یا دوست کہہ کر پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ وعدہ فرمایا ہے، جیسے کہ ایک حدیث بخاری میں وارد ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ بخاری کتاب الرقاق باب التواضع۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ولی ایسا قرب میرے ساتھ نوافل کے پیدا کر لیتا ہے۔ انسان جس قدر نیکیاں کرتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک فرائض، دوسرے نوافل۔ فرائض یعنی جو انسان پر فرض کیا گیا ہو، جیسے قرضے کا اتارنا یا نیکی کے مقابل نیکی۔ ان فرائض کے علاوہ ہر ایک نیکی کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں، یعنی ایسی نیکی جو اس کے حق سے فاضل ہو، جیسے احسان کے مقابل احسان کے علاوہ اور احسان کرنا، یہ نوافل ہیں۔ یہ بطور مکملات اور متممات فرائض کے ہیں۔ اس حدیث میں بیان ہے کہ اولیاء اللہ کے دینی فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً زکوٰۃ کے علاوہ وہ اور صدقات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ، پاؤں وغیرہ حتیٰ کہ اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان جذبات نفس سے پاک ہوتا اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلتا ہے،
اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک فعل خدا کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ جہاں لوگ ابتلا میں پڑے ہیں وہاں یہ امر ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ فعل خدا کے ارادے سے مطابق نہیں ہوتا، خدا کی رضا اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے چلتا ہے، مثلاً غصے میں آ کر کوئی ایسا فعل اس سے سرزد ہو جاتا ہے جس سے مقدمات بن جایا کرتے ہیں، فوجداریاں ہو جاتی ہیں۔ مگر اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ بالاستصواب کتاب اللہ اس کا حرکت و سکون نہ ہوگا اور اپنی ہر ایک بات پر کتاب اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو یقینی امر ہے کہ کتاب اللہ مشورہ دے گی۔ جیسے فرمایا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ سو اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم مشورہ کتاب اللہ سے لیں گے تو ہم کو ضرور مشورہ ملے گا، لیکن جو اپنے جذبات کا تابع ہے وہ ضرور نقصان ہی میں پڑے گا، بسا اوقات وہ اس جگہ مواخذے میں پڑے گا۔ سو اس کے مقابل اللہ نے فرمایا کہ ولی جو میرے ساتھ بولتے چلتے کام کرتے ہیں وہ گویا اس میں محو ہیں۔ سو جس قدر کوئی محویت میں کم ہے وہ اتنا ہی خدا سے دور ہے، لیکن اگر اس کی محویت ایسی ہی ہے جیسے خدا نے فرمایا تو اس کے ایمان کا اندازہ نہیں۔ ان کی حمایت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جو شخص میرے ولی کا مقابلہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ متقی کی شان کس قدر بلند ہے اور اس کا پایہ کس قدر عالی ہے۔ جس کا قرب خدا کی جناب میں ایسا ہے کہ اس کا ستایا جانا خدا کا ستایا جانا ہو تو خدا اس کا کس قدر معاون و مددگار ہوگا۔ لوگ بہت سے مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن متقی بچائے جاتے ہیں، بلکہ ان کے پاس جو آتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے۔ مصائب کی کوئی حد نہیں، انسان کا اپنا اندر اس قدر مصائب سے بھرا ہوا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ امراض کو ہی دیکھ لیا جاوے کہ ہزار مصائب کے پیدا کرنے کو کافی ہیں، لیکن جو تقوی کے قلعے میں ہوتا ہے وہ ان سے محفوظ ہے، اور جو اس سے باہر ہے وہ ایک ایسے جنگل میں ہے جو درندہ جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ متقی کے لیے ایک اور بھی وعدہ ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یعنی جو متقی ہوتے ہیں ان کو اسی دنیا میں بشارتیں سچے خوابوں کے ذریعے ملتی ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ صاحب مکاشفات و الہامات ہو جاتے ہیں، مکالمت اللہ کا شرف حاصل کرتے ہیں، وہ بشریت کے لباس میں ہی ملائکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ حامیم سجدہ 31۔ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت دکھاتے ہیں، یعنی ابتلا کے وقت ایسا شخص دکھلا دیتا ہے کہ جو میں نے منہ سے وعدہ کیا تھا وہ عملی طور سے پورا کرتا ہوں، کیونکہ ابتلا ضروری ہے۔ جیسے یہ آیت اشارہ کرتی ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، العنکبوت 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت کی ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ مفسروں کی غلطی ہے کہ فرشتوں کا اترنا نزع میں ہے، یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دل کو صاف کرتے ہیں اور نجاست اور گندگی سے جو اللہ سے دور رکھتی ہے اپنے نفس کو دور کرتے ہیں، ان میں سلسلہ الہام کے لیے ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، سلسلہ الہام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر متقی کی شان میں ایک اور جگہ فرمایا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یونس 63۔ یعنی جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی غم نہیں، جس کا خدا متکفل ہو اس کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی مقابلہ کرنے والا ضرر نہیں دے سکتا اگر خدا ولی ہو جاوے۔ پھر فرمایا ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ حامیم سجدہ 31۔
یعنی تم اس جنت کے لیے خوش ہو جس کا تم کو وعدہ ہے۔ قرآن کی تعلیم سے پایا جاتا ہے کہ انسان کے لیے دو جنت ہیں۔ جو شخص خدا سے پیار کرتا ہے کیا وہ ایک جلنے والی زندگی میں رہ سکتا ہے؟ جب اس جگہ ایک حاکم کا دوست دنیاوی تعلقات میں ایک قسم کی بہشتی زندگی میں ہوتا ہے تو کیوں نہ ان کے لیے دروازہ جنت کا کھلے جو اللہ کے دوست ہیں۔ اگرچہ دنیا پر از تکلیف و مصائب ہے لیکن کسی کو کیا خبر وہ کیسی لذت اٹھاتے ہیں۔ اگر ان کو رنج ہو تو آدھ گھنٹہ تکلیف اٹھانا بھی مشکل ہے، حالانکہ وہ تو تمام عمر تکلیف میں رہتے ہیں۔ ایک زمانے کی سلطنت ان کو دے کر ان کو اپنے کام سے روکا جائے تو وہ کب کسی کی سنتے ہیں۔ اسی طرح خواہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں وہ اپنے ارادے کو نہیں چھوڑتے۔ ہمارے ہادی کامل کو یہ دونوں باتیں دیکھنی پڑیں۔ ایک وقت تو طائف میں پتھر برسائے گئے، ایک کثیر جماعت نے سخت سے سخت جسمانی تکلیف دی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال میں فرق نہ آیا۔ جب قوم نے دیکھا کہ مصائب و شدائد سے ان پر کوئی اثر نہ پڑا تو انہوں نے جمع ہو کر بادشاہت کا وعدہ دیا، اپنا امیر بنانا چاہا، ہر ایک قسم کا سامان آسائش مہیا کر دینے کا وعدہ کیا، حتیٰ کہ عمدہ سے عمدہ بی بی بھی، بدین شرط کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی مذمت چھوڑ دیں۔ لیکن جیسے کہ طائف کی مصیبت کے وقت ویسے ہی اس وعدہ بادشاہی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پرواہ نہ کی اور پتھر کھانے کو ترجیح دی۔ سو جب تک خاص لذت نہ ہو تو کیا ضرورت تھی کہ آرام چھوڑ کر دکھوں میں پڑتے۔ یہ موقع سوا ہمارے رسول علیہ الصلاۃ والتحیات کے کسی اور نبی کو نہ ملا کہ ان کی نبوت کا کام چھوڑنے کے لیے کوئی وعدہ دیا گیا ہو۔ مسیح علیہ السلام کو بھی یہ امر نصیب نہ ہوا۔ دنیا کی تاریخ میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوا کہ آپ کو سلطنت کا وعدہ دیا گیا اگر آپ اپنا کام چھوڑ دیں۔ سو یہ عزت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اسی طرح ہمارے ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں زمانے تکلیف اور فتح مندی کے نصیب ہوئے تاکہ وہ دونوں اوقات میں کامل نمونہ اخلاق کا دکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے چاہا ہے کہ ہر دو لذتیں اٹھائیں، بعض وقت دنیاوی لذات آرام اور طیبات کے رنگ میں، بعض وقت اسرت اور مصائب میں، تاکہ ان کے دونوں اخلاق کامل نمونہ دکھا سکیں۔ بعض اخلاق طاقت میں اور بعض مصائب میں کھلتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں باتیں میسر آئیں، سو جس قدر ہم آپ کے اخلاق کو پیش کر سکیں گے کوئی اور قوم اپنے کسی نبی کے اخلاق پیش نہ کر سکے گی۔ جیسے مسیح کا صرف صبر ظاہر ہو سکتا تھا کہ وہ مار کھاتا رہا، لیکن یہ کہاں سے نکلے گا کہ ان کو طاقت نصیب ہوئی۔ وہ بے شک سچے نبی ہیں لیکن ان کے ہر قسم کے اخلاق ثابت نہیں۔ چونکہ ان کا ذکر قرآن میں آ گیا اس لیے ہم ان کو نبی مانتے ہیں، وإلا انجیل میں تو ان کا کوئی ایسا خلق ثابت نہیں جیسے اولو العزم انبیاء کی شان ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہمارے ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ابتدائی 13 برس کے مصائب میں مر جاتے تو ان کے اور بہت سے اخلاق فاضلہ مسیح کی طرح ثابت نہ ہوتے، لیکن دوسرا زمانہ جب فتح کا آیا تو مجرم آپ کے سامنے پیش کیے گئے، جس سے آپ کی صفت رحم اور عفو کا کامل ثبوت ملا، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کے کام کوئی جبر پر نہ تھے نہ زبردستی تھی، بلکہ ہر ایک امر اپنے طبعی رنگ میں ہوا۔ اسی طرح آپ کے اور بہت سے اخلاق بھی ثابت ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، حامیم السجدہ آیت 32، کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آئندہ بھی متقی کے ولی ہیں۔ سو یہ آیت بھی تکذیب میں ان نادانوں کی ہے جنہوں نے اس زندگی میں نزول ملائکہ سے انکار کیا۔ اگر نزع میں نزول ملائکہ تھا تو حیات الدنیا میں خدا تعالیٰ کیسے ولی ہوا؟ سو یہ ایک نعمت ہے کہ ولیوں کو خدا کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ آئندہ کی زندگی
محض ایمانی ہے، لیکن ایک متقی کو آئندہ کی زندگی یہیں دکھلائی جاتی ہے۔ انہیں اسی زندگی میں خدا ملتا ہے، نظر آتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے۔ سو اگر ایسی صورت کسی کو نصیب نہیں تو اس کا مرنا، یہاں سے چلے جانا نہایت خراب ہے۔ ایک ولی کا قول ہے کہ جس کو ایک خواب سچا عمر میں نصیب نہیں ہوا اس کا خاتمہ خطرناک ہے۔ جیسے کہ قرآن مومن کی یہ نشان ٹھہراتا ہے، سنو جس میں یہ نشان نہیں اس میں تقوی نہیں۔ سو ہم سب کی یہ دعا چاہیے کہ یہ شرط ہمیں پوری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام، خواب، مکاشفات کا فیضان ہو، کیونکہ یہ مومن کا خاصہ ہے۔ سو یہ ہونا چاہیے۔ بہت سی اور بھی برکات ہیں جو متقی کو ملتی ہیں۔ مثلاً سورہ فاتحہ میں جو قرآن کے شروع میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں وہ سیدھی راہ بتلا ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام و فضل ہے۔ یہ اس لیے سکھلائی گئی کہ انسان عالی ہمت ہو کر اس سے خالق کا منشا سمجھے، اور وہ یہ ہے کہ یہ امت بہائم کی طرح زندگی بسر نہ کرے بلکہ اس کے تمام پردے کھل جائیں، جیسے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ولایت 12 اماموں کے بعد ختم ہو گئی۔ برخلاف اس کے اس دعا سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے کہ جو متقی ہو اور خدا کی منشا کے مطابق ہے تو وہ ان مراتب کو حاصل کر سکے جو انبیاء اور اصفیاء کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کو بہت سے قوا ملے ہیں جنہوں نے نشو و نما پانا ہے اور بہت ترقی کرنا ہے۔ ہاں، ایک بکرا چونکہ انسان نہیں، اس کے قوا ترقی نہیں کر سکتے۔ عالی ہمت انسان جب رسولوں اور انبیاء کے حالات سنتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ نماز جو اس پاک جماعت کو حاصل ہوئے اس پر نہ صرف ایمان ہی ہو بلکہ اسے بتدریج ان نوما کا علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین ہو جاوے۔ علم کے 3 مدارج ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ مثلاً ایک جگہ سے دھواں نکلتا دیکھ کر آگ کا یقین کر لینا علم الیقین ہے، لیکن خود آنکھ سے آگ کا دیکھ لینا عین الیقین ہے۔ اس سے بڑھ کر درجہ حق الیقین کا ہے، یعنی آگ میں ہاتھ ڈال کر جلن اور حرقت سے یقین کر لینا کہ آگ موجود ہے۔ پس کیسا وہ شخص بدقسمت ہے جس کو تینوں میں سے کوئی درجہ حاصل نہیں۔ اس آیت کے مطابق جس پر اللہ کا فضل نہیں وہ قرآن تقلید میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت آیت 70۔ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنی راہ دکھلا دیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے، اور ادھر یہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سو انسان کو چاہیے اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں باالحاد دعا کرے اور تمنا رکھے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جاوے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اٹھایا جاوے۔ چنانچہ فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، بنی اسرائیل 73، کہ جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہے، جس کی منشا یہ ہے کہ اس جہان کے مشاہدے کے لیے اسی جہان سے ہم کو آنکھیں لے جانی ہیں۔ آئندہ جہان کو محسوس کرنے کے لیے حواس کی تیاری اسی جہان میں ہوگی۔ بس کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے؟ اندھے سے مراد وہ ہے جو روحانی معارف اور روحانی لذات سے خالی ہے۔ ایک شخص قرآن تقلید سے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا مسلمان کہلاتا ہے، دوسری طرف اسی طرح ایک عیسائی عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو کر عیسائی ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کو خدا، رسول اور قرآن کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کی دین سے محبت بھی قابل اعتراض ہے۔ خدا اور رسول کی ہتک کرنے والوں میں اس کا گزر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسے شخص کی روحانی آنکھ نہیں، اس میں محبت دین نہیں۔
ورنہ محبت والا اپنے محبوب کے برخلاف کیا کچھ پسند کرتا ہے؟ غرض اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے کہ میں تو دینے کو تیار ہوں اگر تو لینے کو تیار ہے، بس یہ دعا کرنا ہی اس ہدایت کو لینے کی تیاری ہے۔ اس دعا کے بعد سورہ بقرہ کے شروع میں ہی جو ھدی للمتقین کہا گیا تو گویا خدا تعالیٰ نے دینے کی تیاری کی، یعنی یہ کتاب متقی کو کمال تک پہنچانے کا وعدہ کرتی ہے۔ سو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتاب ان کے لیے نافع ہے جو پرہیز کرنے اور نصیحت سننے کو تیار ہو۔ اس درجے کا متقی وہ ہے جو مخلع باتباع ہو کر حق بات سننے کو تیار ہو۔ جیسے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ متقی بنتا ہے، جب کسی غیر مذہب کے اچھے دن آئے تو اس میں اتقاء پیدا ہوا، عجب، غرور، پندار دور ہوا۔ یہ تمام روکیں تھیں جو دور ہو گئیں۔ ان کے دور ہونے سے تاریک گھر کی کھڑکی کھل گئی اور شعاعیں اندر داخل ہو گئیں۔ یہ جو فرمایا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت ہے، یعنی ھدی للمتقین، تو اتقاء جو افتعال کے باب پر ہے اور یہ باب تکلف کے لیے آیا کرتا ہے، یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ جس قدر یہاں ہم تقوی چاہتے ہیں وہ تکلف سے خالی نہیں، جس کی حفاظت کے لیے اس کتاب میں ہدایات ہیں۔ گویا متقی کو نیکی کرنے میں تکلیف سے کام لینا پڑتا ہے۔ جب یہ درجہ گزر جاتا ہے تو سالک عبد صالح ہو جاتا ہے۔ گویا تکلیف کا رنگ دور ہوا اور صالح نے طبعاً و فطرتاً نیکی شروع کی۔ وہ ایک قسم کے دارالامان میں ہے جس کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب کل جنگ اپنے نفسانی جذبات کے برخلاف ختم ہو چکی اور وہ امن میں آ گیا اور ہر ایک قسم کے خطرات سے پاک ہو گیا۔ اسی امر کی طرف ہمارے ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ فرمایا، ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے لیکن میرا شیطان مسلم ہو گیا ہے۔ سو متقی کو ہمیشہ شیطان کے مقابل جنگ ہے، لیکن جب وہ عبد صالح ہو جاتا ہے تو کل جنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ایک ریا ہی ہے جس سے اسے 8واں پیر جنگ ہے۔ متقی ایک ایسے میدان میں ہے جہاں ہر وقت لڑائی ہے۔ اللہ کے فضل کا ہاتھ اس کے ساتھ ہو تو اسے فتح ہو۔ جیسے ریا جس کی چال ایک چونٹی کی طرح ہے، بعض وقت انسان بے سمجھے لیکن موقع پر ریا کو دل میں پیدا ہونے کا موقع دے دیتا ہے۔ مثلاً ایک کا چاقو گم ہو جاوے تو وہ دوسرے سے دریافت کرے، تو اس موقع پر ایک متقی کا جنگ شیطان سے شروع ہو جاتا ہے جو اسے سکھاتا ہے کہ مالک چاقو کا اس طرح دریافت کرنا ایک قسم کی بے عزتی ہے جس سے اس کے افروختہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ آپس میں لڑائی بھی ہو جاوے۔ اس موقع پر ایک متقی کو اپنے نفس کی بدخواہش سے جنگ ہے۔ اگر اس شخص میں محض للہ دیانت موجود ہو تو غصہ کرنے کی اس میں ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ دیانت جس قدر مخفی رکھی جاوے اسی قدر بہتر ہو۔ مثلاً ایک جوہری کو راستے میں چند چور مل جاویں اور چور آپس میں اس کے متعلق مشورہ کریں، بعض اسے دولت مند بتلاویں اور بعض کہیں کہ وہ کنگال ہے۔ اب مقابلتاً یہ جوہری انہی کو پسند کرے گا جو اسے کنگال ظاہر کرے۔ اسی طرح یہ دنیا کیا ہے؟ ایک قسم کی دارالابتلاء ہے۔ وہی اچھا ہے جو ہر ایک امر خفیہ رکھے اور ریا سے بچے۔ وہ لوگ جن کے اعمال للہ ہوتے ہیں وہ کسی پر اپنے اعمال کو ظاہر ہونے نہیں دیتے، یہی لوگ متقی ہیں۔ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک مجمع میں ایک بزرگ نے سوال کیا کہ اس کو کچھ روپیہ کی ضرورت ہے، کوئی اس کی مدد کرے۔ ایک نے صالح سمجھ کر اس کو 1000 روپیہ دیا۔ انہوں نے روپیہ لے کر اس کی سخاوت اور فیاضی کی تعریف کی۔ اس بات پر وہ رنجیدہ ہوا کہ جب یہاں ہی تعریف ہو گئی تو شاید ثواب آخرت سے محرومیت ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور کہا وہ روپیہ اس کی والدہ کا تھا جو دینا نہیں چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ روپیہ واپس دیا گیا، جس پر ہر ایک نے لعنت کی اور کہا کہ جھوٹا ہے، اصل میں یہ روپیہ نہیں دینا چاہتا۔ جب شام کے وقت وہ بزرگ گھر گیا تو وہ شخص 1000 روپیہ اس کے پاس لایا اور کہا آپ نے سرعام میری تعریف کر کے مجھے محروم ثواب آخرت کیا، اس لیے میں نے یہ بہانہ کیا۔ اب یہ روپیہ آپ کا ہے، لیکن آپ کسی کے آگے نام نہ لیں۔ بزرگ رو پڑا اور کہا اب تو قیامت تک مورد لعن طعن ہوا، کیونکہ کل کا واقعہ سب کو معلوم ہے۔
اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے روپیہ واپس دے دیا۔ ایک متقی تو اپنے نفس امارہ کے برخلاف جنگ کر کے اپنے خیال کو چھپاتا ہے اور خفیہ رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس خفیہ خیال کو ہمیشہ ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسا ایک بدمعاش کسی بدچلنی کا مرتکب ہو کر خفیہ رہنا چاہتا ہے، اسی طرح ایک متقی چھپ کر نماز پڑھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کوئی اس کو نہ دیکھ لے۔ سچا متقی ایک قسم کا ستر چاہتا ہے۔ تقوی کے مراتب بہت ہیں، لیکن بہرحال تقوی کے لیے تکلف ہے، اور متقی حالت جنگ میں ہے اور صالح اس جنگ سے باہر ہے، جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر اوپر ریا کا ذکر کیا، جس سے متقی کو 8 پہر جنگ ہے۔ بسا اوقات ریا اور حلم کا جنگ ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کا غصہ کتاب اللہ کے برخلاف ہوتا ہے، گالی سن کر اس کا نفس جوش مارتا ہے۔ تقویٰ تو اس کو سکھاتا ہے کہ وہ غصہ ہونے سے باز رہے، جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، الفرقان آیت 73۔ ایسا ہی بے صبری کے ساتھ اسے جنگ کرنا پڑتا ہے۔ بے صبری سے مراد یہ ہے کہ اس کو راہ تقویٰ میں اس قدر دقتوں کا مقابلہ ہے کہ مشکل سے وہ منزل مقصود پر پہنچتا ہے، اس لیے بے صبر ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک کنواں 50 ہاتھ تک کھودنا ہے، اگر 2-4 ہاتھ کے بعد کھودنا چھوڑ دیا جاوے تو محض یہ ایک بدزنی ہے۔ اب تقویٰ کی شرط یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ان کو اخیر تک پہنچائے اور بے صبر نہ ہو جائے۔ راہ سلوک میں مبارک قدم 2 گروہ ہیں۔ ایک دین العجائز والے جو موٹی موٹی باتوں پر قدم مارتے ہیں، مثلاً احکام شریعت کے پابند ہو گئے اور نجات پا گئے۔ دوسرے وہ جنہوں نے آگے قدم مارا، ہرگز نہ تھکے اور چلتے گئے حتیٰ کہ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ لیکن نامراد وہ فرقہ ہے کہ دین العجائز سے تو قدم آگے رکھا لیکن منزل سلوک کو طے نہ کیا۔ وہ ضرور دہریہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے رہے، چلہ کشیاں بھی کیں، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا۔ جیسے ایک شخص منصور مسیح نے بیان کیا کہ اس کی عیسائیت کا باعث یہی تھا کہ وہ مرشدوں کے پاس گیا، چلہ کشی کرتا رہا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، بدظن ہو کر عیسائی ہو گیا۔ سو جو لوگ بے صبری کرتے ہیں وہ شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ سو متقی کو بے صبری کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ بوستان میں ایک عابد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کبھی وہ عبادت کرتا تو ہاتف یہی آواز دیتا کہ تو مردود و مخذول ہے۔ ایک دفعہ ایک مرید نے یہ آواز سن لی اور کہا اب تو فیصلہ ہو گیا، اب ٹکرے مارنے سے کیا فائدہ۔ وہ بہت رویا اور کہا کہ میں اس جناب کو چھوڑ کر کہاں جاؤں، اگر ملعون ہوں تو ملعون ہی صحیح، غنیمت ہے کہ مجھ کو ملعون تو کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ باتیں مرید سے ہو رہی تھیں کہ آواز آئی کہ تو مقبول ہے۔ سو یہ سب صدق و صبر کا نتیجہ تھا جو متقی میں ہونا شرط ہے۔ یہ جو فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی ہمارے راہ کے مجاہد راستہ پاویں گے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس راہ میں پیغمبر کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنا ہوگا۔ 1-2 گھنٹے کے بعد بھاگ جانا مجاہد کا کام نہیں، بلکہ جان دینے کے لیے تیار رہنا اس کا کام ہے۔ سو متقی کی نشانی استقامت ہے، جیسے کہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت دکھلائی اور ہر طرف سے منہ پھیر کر اللہ کو ڈھونڈا۔ مطلب یہ کہ کامیابی استقامت پر موقوف ہے، اور وہ اللہ کو پہچاننا اور کسی ابتلاء اور زلازل اور امتحان سے نہ ڈرنا ہے۔ ضرور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مورد مخاطبہ و مکالمہ الہی انبیاء کی طرح ہوگا۔ بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر عرش پر پہنچ جائیں،
اور واصلین سے ہو جامیں۔ ایسے لوگ ٹھٹا کرتے ہیں۔ وہ انبیاء کے حالات کو دیکھیں۔ یہ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ کسی ولی کے پاس جا کر سدھا ولی فی الفور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ جب تک انسان آزمایا نہ جاوے، فتن میں نہ ڈالا جاوے، وہ کب ولی بن سکتا ہے؟ ایک مسجد میں بایزید واعظ فرما رہے تھے۔ وہاں ایک مشائخ زادہ بھی تھا جو ایک لمبا سلسلہ رکھتا تھا۔ اس کو آپ سے اندرونی بغض تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ پرانے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل کو لے لیا، کیونکہ وہ لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر خدا کو بھول گئے ہوتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ سو اس شیخ زادے کو خیال آیا کہ یہ ایک معمولی خاندان کا آدمی ہے، کہاں سے ایسا صاحب خارق آ گیا؟ لوگ اس طرف جھکتے ہیں اور ہماری طرف نہیں آتے۔ یہ باتیں خدا تعالیٰ نے حضرت بایزید پر ظاہر کیں۔ انہوں نے ایک قصے کے رنگ میں یہ بیان شروع کیا کہ ایک جگہ مجلس میں رات کے وقت ایک لیمپ میں پانی سے ملا ہوا تیل جل رہا تھا۔ تیل اور پانی میں بحث ہوئی۔ پانی نے تیل کو کہا کہ تو کثیف اور گندا ہے اور باوجود کثافت کے میرے اوپر آتا ہے۔ میں ایک مصفہ چیز ہوں اور طہارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں، لیکن نیچے ہوں، اس کا باعث کیا ہے؟ تیل نے کہا، جس قدر صعوبتیں میں نے کھینچی ہیں تو نے کہاں وہ جھیلی ہیں، جس کے باعث یہ بلندی مجھے نصیب ہوئی۔ ایک زمانہ تھا جب میں بویا گیا، زمین میں مخفی رہا، خاکسار ہوا، پھر خدا کے ارادے سے بڑھا، بڑھنے نہ پایا کہ کاٹا گیا، پھر طرح طرح کی مشقتوں کے بعد صاف کیا گیا، کولہو میں پیسا گیا، پھر تیل بنا اور آگ لگائی گئی۔ کیا ان مصائب کے بعد بھی میں بلندی حاصل نہ کرتا؟ یہ ایک مثال ہے کہ اہل اللہ مصائب شدائد کے بعد درجات پاتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس جا کر بلا مجاہدہ و تزکیہ ایک دم میں صدیقین میں داخل ہو گیا۔ قرآن کو دیکھو کہ خدا کس طرح تم پر راضی ہو۔ جب تک نبیوں کی طرح تم پر مصائب و زلازل نہ آویں، جنہوں نے بعض وقت تنگ آ کر یہ بھی کہہ دیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ کے بندے ہمیشہ بلاؤں میں ڈالے گئے، پھر خدا نے ان کو قبول کیا۔ صوفیوں نے ترقیات کی دو راہیں لکھی ہیں، ایک سلوک اور دوسرا جذب۔ سلوک وہ ہے جو لوگ آپ عقل مندی سے سوچ کر اللہ اور رسول کی راہ اختیار کرتے ہیں، جیسے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرو۔ وہ ہادی کامل، وہی رسول ہیں جنہوں نے وہ مصائب اٹھائے کہ دنیا اپنے اندر نظیر نہیں رکھتی، ایک دن بھی آرام نہ پایا۔ اب پیروی کرنے والے بھی حقیقی طور سے وہی ہوں گے جو اپنے مطبوع کے ہر قول و فعل کی پیروی پوری جد و جہد سے کریں۔ متبع وہی ہے جو سب طرح پیروی کرے گا۔ سیلنگار اور سخت گزار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب میں آوے گا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا، تو سالک کا کام یہ ہوگا کہ اول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تاریخ دیکھے اور پھر پیروی کرے۔ اسی کا نام سلوک ہے۔ اس راہ میں بہت مصائب و شدائد ہوتے ہیں، ان سب کو اٹھانے کے بعد ہی انسان سالک ہوتا ہے۔ اہل جذب کا درجہ سالکوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلوک پر ہی نہیں رکھتا، بلکہ خود ان کو مصائب میں ڈالتا اور جذبہ ازلی سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کل انبیاء مجذوب ہی تھے۔ جس وقت انسانی روح کو مصائب کا مقابلہ ہوتا ہے، ان سے فرسودہ کار اور تجربہ کار ہو کر روح چمک اٹھتی ہے۔ جیسے لوہا یا شیشہ اگر چمک کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن سیکلوں کے بعد ہی مجلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس میں منہ دیکھنے والے کا نظر آ جاتا ہے۔ مجاہدات بھی سیکل کا ہی کام کرتے ہیں۔ دل کا سیکل یہاں تک ہونا چاہیے
کہ اس میں سے بھی منہ نظر آ جاوے۔ منہ کا نظر آنا کیا ہے؟ تخلقو بے اخلاق اللہ کا مصداق ہونا۔ سالک کا دل آئینہ ہے جس کو مصائب و شدائد اس قدر سیکل کر دیتے ہیں کہ اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں منعکس ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بہت مجاہدات اور تزکیوں کے بعد اس کے اندر کسی قسم کی کدورت یا کثافت نہ رہے، تب یہ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ ہر ایک مومن کو ایک حد تک ایسی صفائی کی ضرورت ہے۔ کوئی مومن بلا آئینہ ہونے کے نجات نہ پائے گا۔ سلوک والا خود یہ سیکل کرتا ہے، اپنے کام سے مصائب اٹھاتا ہے، لیکن جذب والا مصائب میں ڈالا جاتا ہے۔ خدا خود اس کا مسقل ہوتا ہے اور طرح طرح کے مصائب و شدائد سے سیکل کر کے اس کو آئینے کا درجہ عطا کرتا ہے۔ دراصل سالک و مجذوب دونوں کا ایک ہی نتیجہ ہے، سو متقی کے دو حصے ہیں، سلوک و جذب۔ تقویٰ جیسے کہ میں بیان کر آیا ہوں کسی قدر تکلف کو چاہتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اس میں ایک تکلف ہے۔ مشاہدے کے قابل ایمان بالغیب لانا ایک قسم کے تکلف کو چاہتا ہے، سو متقی کے لیے ایک حد تک تکلف ہے، کیونکہ جب وہ صالح کا درجہ حاصل کرتا ہے تو پھر غیب اس کے لیے غیب نہیں رہتا، کیونکہ صالح کے اندر سے ایک نہر نکلتی ہے جو اس میں سے نکل کر خدا تک پہنچتی ہے۔ وہ خدا اور اس کی محبت کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ من کانا فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک انسان پوری روشنی اسی جہان میں نہ حاصل کر لے وہ کبھی خدا کا منہ نہ دیکھے گا۔ سو متقی کا کام یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے سرمے تیار کرتا رہے جس سے اس کا روحانی نزول الماء دور ہو جاوے۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ متقی شروع میں اندھا ہوتا ہے، مختلف کوششوں اور تزکیوں سے وہ نور حاصل کرتا ہے۔ جب سجاکھا ہو گیا اور صالح بن گیا پھر ایمان بالغیب نہ رہا اور تکلف بھی ختم ہو گیا۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برائے العین اسی عالم میں بہشت و دوزخ وغیرہ سب کچھ مشاہدہ کرایا گیا، جو متقی کو ایک ایمان بالغیب کے رنگ میں ماننا پڑتا ہے، وہ تمام آپ کے مشاہدے میں آ گیا۔ سو اس آیت میں اشارہ ہے کہ متقی اگرچہ اندھا ہے اور تکلف کی تکلیف میں ہے، لیکن صالح ایک دارالامان میں آ گیا ہے اور اس کا نفس مطمئنہ ہو گیا ہے۔ متقی اپنے اندر ایمان بالغیب کی کیفیت رکھتا ہے، وہ اندھا دھند طریق سے چلتا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں، ہر ایک بات پر اس کا ایمان بالغیب ہے، یہی اس کا صدق ہے، اور اسی صدق کے مقابل خدا کا وعدہ ہے کہ وہ فلاح پائے گا، اولئک ھم المفلحون۔ اس کے بعد متقی کی شان میں آیا ہے وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتا ہے۔ یہاں لفظ کھڑی کرنے کا آیا ہے، یہ بھی اس تکلف کی طرف اشارہ کرتا ہے جو متقی کا خاصہ ہے، یعنی جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو طرح طرح کے وساوس کا اسے مقابلہ ہے جن کے باعث اس کی نماز گویا بار بار گرتی پڑتی ہے، جس کو اس نے کھڑا کرنا ہے۔ جب اس نے اللہ اکبر کہا تو ایک ہجوم وساوس ہے جو اس کے حضور قلب میں تفرق ڈال رہا ہے، وہ ان سے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہر چند حضور و ذوق کے لیے لڑتا مرتا ہے، لیکن نماز جو گری پڑی ہے بڑی جان کنی سے اسے کھڑا کرنے کی فکر میں ہے، بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر نماز کے قائم کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے، اور ایسے صراط مستقیم کی ہدایت چاہتا ہے جس سے اس کی نماز کھڑی ہو جاوے۔ ان وساوس کے مقابل میں متقی ایک بچے کی طرح ہے جو خدا کے آگے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے میں اخلد الی الارض ہو رہا ہوں۔ سو یہی وہ جنگ ہے جو متقی کو نماز میں نفس کے ساتھ کرنا ہے، اسی پر ثواب مترتب ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں وساوس کو فی الفور دور کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ کی منشا کچھ اور ہے۔ کیا خدا نہیں جانتا؟ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ثواب اس وقت تک ہے جب تک مجاہدات ہیں، جب مجاہدات ختم ہوئے تو ثواب ساقط ہو جاتا ہے۔ گویا صوم و صلات اس وقت تک اعمال ہیں جب تک ایک جد و جہد سے
وساوس کا مقابلہ ہے، لیکن جب ان میں ایک اعلیٰ درجہ پیدا ہو گیا اور صاحب صوم و صلات تقویٰ کے تکلف سے بچ کر صلاحیت سے رنگین ہو گیا تو اب صوم و صلات اعمال نہیں رہے۔ اس موقع پر انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا اب نماز معاف ہو جاتی ہے، کیونکہ ثواب تو اس وقت تھا جس وقت تک تکلف کرنا پڑتا تھا۔ سو بات یہ ہے کہ نماز اب عمل نہیں بلکہ ایک انعام ہے۔ یہ نماز اس کی ایک غذا ہے، اس کے لیے قرۃ العین ہے، یہ گویا نقد بہشت ہے۔ مقابل میں وہ لوگ جو مجاہدات میں ہیں وہ کشتی کر رہے ہیں اور یہ نجات پا چکا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سلوک جب ختم ہوا تو اس کے مصائب بھی ختم ہو گئے۔ مثلاً ایک مخنث اگر کہے کہ وہ کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تو وہ کون سی نعمت یا ثواب کا مستحق ہے؟ اس میں تو صفت بد نظری ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک مرد صاحب رجولیت اگر ایسا کرے تو ثواب پاوے گا۔ اسی طرح انسان کو ہزاروں مقامات طے کرنے پڑتے ہیں۔ بعض امور میں اس کی مشاقی اس کو قادر کر دیتی ہے۔ نفس کے ساتھ اس کی مصالحت ہو گئی، اب وہ ایک بہشت میں ہے، لیکن وہ پہلا سا ثواب نہیں رہے گا۔ وہ ایک تجارت کر چکا جس کا اب وہ نفع اٹھا رہا ہے، لیکن پہلا رنگ نہ رہے گا۔ انسان میں ایک فعل تکلف سے کرتے کرتے اس میں طبیعت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو طبی طور سے لذت پاتا ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کام سے ہٹایا جاوے، وہ طبعاً یہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ سو اتقاء اور تقویٰ کی حد تک پورا انکشاف نہیں ہوتا، وہ ایک قسم کا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد متقی کی شان میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آیا ہے۔ یہاں متقی کے لیے مما کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس وقت وہ ایک عامہ کی حالت میں ہے، اس لیے جو کچھ خدا نے اس کو دیا اس میں سے کچھ خدا کے نام کا دیا۔ حق یہ ہے اگر وہ آنکھ رکھتا تو دیکھ لیتا کہ اس کا کچھ بھی نہیں، سب خدا تعالیٰ کا ہی ہے۔ یہ ایک حجاب تھا جو اتقاء میں لازمی ہے۔ اسی حالت اتقاء کے تقاضے نے متقی سے خدا کے دیے ہوئے میں سے کچھ دلوایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایام وفات میں دریافت فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے۔ معلوم ہوا کہ 1 دینار تھا۔ فرمایا کہ یہ سیرت یگانگت سے بعید ہے کہ ایک چیز بھی اپنے پاس رکھی جاوے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتقاء کے درجے سے گزر کر صلاحیت تک پہنچ چکے تھے، اس لیے مما ان کی شان میں نہ آیا، کیونکہ وہ اندھا ہے جس نے کچھ اپنے پاس رکھا اور کچھ خدا کو دیا۔ لیکن یہ لازمہ متقی تھا، کیونکہ خدا کے راہ دینے میں بھی اسے نفس کے ساتھ جنگ تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ دیا اور کچھ رکھا۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ خدا کو دیا اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ جیسے دھرم مہوستو کے مضمون میں انسان کی 3 حالتیں ذکر کی گئی ہیں جو انسان پر ابتدا سے انتہا تک وارد ہوتی ہیں، اسی طرح یہاں بھی قرآن نے جو انسان کو تمام مراحل ترقی کے طے کرانے آیا اتقاء سے شروع کیا۔ یہ ایک تکلف کا راستہ ہے، یہ ایک خطرناک میدان ہے۔ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور مقابل بھی تلوار ہے، اگر بچ گیا تو نجات پا گیا، وَإِلَّا أَسْفَلَ السَّافِلِينَ میں پڑ گیا۔ چنانچہ یہاں متقی کی صفات میں یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں اسے سب کا سب خرچ کر دیتا ہے۔ متقی میں ابھی اس قدر ایمانی طاقت نہیں جو نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ہادی کامل کی طرح کل کا کل دیا ہوا خدا کو دے دے۔ اسی لیے پہلے مختصر سا ٹیکس لگایا گیا تاکہ چاشنی چکھ کر زیادہ کے لیے تیار ہو جاوے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق سے مراد صرف مال نہیں بلکہ جو کچھ ان کو عطا ہوا، علم، حکمت، طبابت، یہ سب کچھ رزق میں ہی شامل ہے۔ اس کو اسی میں سے خدا کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے۔ انسان نے اس راہ میں بھی بتدریج اور زینہ بزینہ ترقی کرنا ہے۔
اگر انجیل کی طرح یہ تعلیم ہوتی کہ گال پر ایک تمانچہ کھا کر دوسرے تمانچے کے لیے گال آگے رکھ دی جاوے یا سب کچھ دے دیا جاوے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح تعلیم کے ناممکن التعمیل ہونے کے باعث ثواب سے محروم رہتے۔ لیکن قرآن تو حسب فطرت انسانی آہستہ آہستہ ترقی کرواتا ہے۔ انجیل کی مثال تو اس لڑکے کی ہے جو مکتب میں داخل ہوتے ہی بڑی مشکل مکتب کی کتاب پڑھنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ تدریج کے ساتھ تعلیم کی تکمیل ہو۔ اس کے بعد متقی کے لیے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی متقی وہ ہوتے ہیں جو پہلی نازل شدہ کتب پر اور تجھ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ امر بھی تکلف سے خالی نہیں، ابھی تک ایمان ایک محجوبیت کے رنگ میں ہے۔ متقی کی آنکھیں معرفت اور بصیرت کی نہیں، اس نے تقوی سے شیطان کا مقابلہ کر کے ابھی ایک بات کو مان لیا ہے۔ یہی حال اس وقت ہماری جماعت کا ہے، انہوں نے بھی تقوی سے مانا تو ہے اور ابھی وہ نہیں جانتے کہ یہ جماعت کہاں تک نشو و نما الہی ہاتھوں سے پانے والی ہے۔ سو یہ ایک ایمان ہے جو بالآخر فائدہ رساں ہوگا۔ یقین کا لفظ عام طور پر جب استعمال ہو تو اس سے مراد اس کا ادنیٰ درجہ ہوتا ہے، یعنی علم کے 3 مدارج میں سے ادنیٰ درجے کا علم، یعنی علم الیقین۔ اس درجے پر ارتقاء والا ہوتا ہے، مگر بعد اس کے عین الیقین اور حق الیقین کا مرتبہ بھی تقوی کے مراحل طے کرنے کے بعد حاصل کر لیتا ہے۔ تقوی کوئی چھوٹی چیز نہیں، اس کے ذریعے ان تمام شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو انسان کی ہر ایک اندرونی طاقت و قوت پر غلبہ پائے ہوئے ہیں۔ یہ تمام قوتیں نفس امارہ کی حالت میں انسان کے اندر شیطان ہیں، اگر اصلاح نہ پائیں گی تو انسان کو غلام کر لیں گی۔ علم و عقل ہی برے طور پر استعمال ہو کر شیطان ہو جاتے ہیں۔ متقی کا کام ان کی اور ایسا ہی کل قوا کی تعدیل کرنا ہے۔ ایسا ہی جو لوگ انتقام، غضب یا نکاح کو ہر حال میں برا مانتے ہیں، وہ بھی صحیفہ قدرت کے مخالف ہیں اور قواعد انسانی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سچا مذہب وہی ہے جو انسانی قوا کا مربی ہو، نہ کہ ان کا استحصال کرے۔ رجولیت یا غضب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے فطرت انسانی میں رکھے گئے ہیں، ان کو چھوڑنا خدا کا مقابلہ کرنا ہے، جیسے تارک الدنیا ہونا یا راہب بن جانا۔ یہ تمام حق العباد کو تلف کرنے والے ہیں۔ اگر یہ امر ایسا ہی ہوتا تو گویا اس خدا پر اعتراض ہے جس نے یہ قوا ہم میں پیدا کیے۔ سو ایسی تعلیمیں جو انجیل میں ہیں اور جن سے قوا کا استحصال لازم آتا ہے، ضلالت تک پہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی تعدیل کا حکم دیتا ہے، ضائع کرنا پسند نہیں کرتا۔ جیسے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل ایک ایسی چیز ہے جس سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسیح کا یہ تعلیم دینا کہ اگر تو بری آنکھ سے دیکھے تو آنکھ نکال ڈال، اس میں اور قوا کا استحصال ہے، کیونکہ تعلیم ایسی نہ کی کہ تو غیر محرم عورت کو ہرگز نہ دیکھ، اجازت دی کہ دیکھ تو ضرور لیکن زنا کی آنکھ سے نہ دیکھ۔ دیکھنے سے تو ممانعت ہے ہی نہیں، دیکھے گا تو ضرور، بات دیکھنے کے دیکھنا چاہیے کہ اس کے قوا پر کیا اثر ہوگا۔ کیوں نہ قرآن کی طرح آنکھ کو ٹھوکر والی چیز ہی کے دیکھنے سے روکا اور آنکھ جیسی مفید اور قیمتی چیز کو ضائع کر دینے کا افسوس لگایا۔ آج کل پردے پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردے سے مراد زندان نہیں بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ جب پردہ ہوگا ٹھوکر سے بچیں گے۔ ایک منصف مزاج کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد اور عورت اکٹھے بلا تعامل اور بے محابہ مل سکیں، سیریں کریں، کیونکہ جذبات نفس سے اضطراراً ٹھوکر نہ کھائیں گے۔ بسا اوقات سننے دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی قومیں غیر مرد عورت کو ایک مکان میں تنہا رہنے کو حالانکہ دروازہ بھی بند ہو کوئی عیب نہیں سمجھتی۔ یہ گویا تہذیب ہے،
انہی بد نتائج کو روکنے کے لیے شارع اسلام نے وہ باتیں کرنے کی ہی اجازت نہ دی جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہوں۔ ایسے موقع میں یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح دو غیر محرم مرد اور عورت جمع ہوں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ ان ناپاک نتائج پر غور کرو جو یورپ اس خلی الرسم تعلیم سے بھگت رہا ہے۔ بعض جگہ بالکل قابل شرم طوائفانہ زندگی بسر کی جا رہی ہے، یہ انہی تعلیموں کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی چیز کو خیانت سے بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو، لیکن اگر حفاظت نہ کرو اور یہ سمجھ رکھو کہ بھلے مانس لوگ ہیں تو یاد رکھو ضرور وہ چیز تباہ ہوگی۔ اسلامی تعلیم کیا پاک تعلیم ہے کہ جس نے مرد و عورت کو الگ رکھ کر ٹھوکر سے بچایا اور انسان کی زندگی حرام اور تلخ نہیں کی، جس سے یورپ نے آئے دن کی خانہ جنگیاں اور خودکشیاں دیکھیں۔ بعض شریف عورتوں کا طوائفانہ زندگی بسر کرنا ایک عملی نتیجہ اس اجازت کا ہے جو غیر عورت کو دیکھنے کے لیے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر قبا عطا فرمائے وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دیے گئے، ان کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی ان کی نشو و نما ہے۔ اسی واسطے اسلام نے قواء رجولیت یا آنکھ کے نکالنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ان کا جائز استعمال اور تزکیہ نفس کرایا، جیسے فرمایا قد افلح المؤمنون، اور ایسے یہاں بھی کہا، متقی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں بطور نتیجہ یہ کہا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی وہ لوگ جو تقوی پر قدم مارتے ہیں، ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز ڈگمگاتی ہے پھر اسے کھڑا کرتے ہیں، خدا کے دیے سے دیتے ہیں، باوجود خطرات نفس بلا سوچے گزشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور آخر کار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں۔ وہ ایک ایسی سڑک پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے۔ بس یہی لوگ فلاح یاب ہیں جو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اور راہ کے خطرات سے نجات پا چکے ہیں۔ اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقوی کی تعلیم کر کے ایک ایسی کتاب ہم کو عنایت کی جس میں تقوی کے وصایا بھی دیے۔ سو ہماری جماعت یہ غم کل دنیاوی غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائیں کہ ان میں تقوی ہے یا نہیں۔ اہل تقوی کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ غربت اور مسکینی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ یہ ایک تقوی کی شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں غضب ناجائز کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے ہی بچنا ہے۔ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب اور پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں، یا نظر استخفاف سے دیکھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے، اور جس کے اندر حقارت ہے، ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جاوے۔ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے، کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تم ایک دوسرے کے چڑ کے نام نہ ڈالو، یہ فعل فساق و فجار کا ہے۔ جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو۔ جب ایک ہی چشمے سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ جو مختلف ذاتیں ہیں یہ کوئی وجہ شرافت نہیں، خدا تعالیٰ نے محض عرف کے لیے یہ ذاتیں بنائیں
اور آج کل تو صرف بعد 4 پشتوں کے حقیقی پتہ لگانا ہی مشکل ہے۔ متقی کی شان نہیں کہ ذاتوں کے جھگڑے میں پڑے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے نزدیک ذات کوئی سند نہیں، حقیقی مکرمت اور عظمت کا باعث فقط تقوی ہے۔ خدا کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو حلیمی اور مسکینی سے چلتے ہیں۔ وہ مغرورانہ گفتگو نہیں کرتے، ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹا بڑے سے گفتگو کرے۔ ہم کو ہر حال میں وہ کرنا چاہیے جس سے ہماری فلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اجارہ دار نہیں، وہ خالص تقوی کو چاہتا ہے۔ جو تقوی کرے گا وہ مقام اعلیٰ کو پہنچے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی وراثت سے تو عزت نہیں پائی۔ گو ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ مشرک نہ تھے، لیکن اس نے نبوت تو نہیں دی۔ یہ تو فضل الہی تھا۔ ان صدقوں کے باعث جو ان کی فطرت میں تھے، یہی فضل کے محرک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء تھے، انہوں نے اپنے صدق و تقوی سے ہی بیٹے کو قربان کرنے میں دریغ نہ کیا۔ خود آگ میں ڈالے گئے۔ ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفا دیکھیے۔ آپ نے ہر ایک قسم کی بد تحریک کا مقابلہ کیا، طرح طرح کے مصائب و تکالیف اٹھائے، لیکن پرواہ نہ کی۔ یہی صدق و وفا تھا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم درود و سلام بھیجو نبی پر۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا۔ لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کیے، یعنی آپ کے اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی۔ آپ کی روح میں وہ صدق و صفا تھا اور آپ کے اعمال خدا کے نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ ان کی ہمت و صدق وہ تھا کہ اگر ہم اوپر یا نیچے نگاہ کریں تو اس کی نظیر نہیں ملتی۔ خود حضرت مسیح کے وقت کو دیکھ لیا جاوے، ان کی ہمت یا روحانی صدق و صفا کا کہاں تک اثر ان کے پیروں پر ہوا۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ایک بد روش کو درست کرنا کس قدر مشکل ہے، عادات راسخہ کا گنوانا کیسا محالات سے ہے۔ لیکن ہمارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہزاروں انسانوں کو درست کیا جو حیوانوں سے بدتر تھے۔ بعض ماؤں اور بہنوں میں حیوانوں کی طرح فرق نہ کرتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے، مردوں کا مال کھاتے، بعض ستارہ پرست، بعض دہریہ، بعض عناصر پرست۔ جزیرہ عرب کیا تھا؟ ایک مجموعہ مذاہب اپنے اندر رکھتا تھا۔ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن کریم ہر ایک قسم کی تعلیم اپنے اندر رکھتا ہے، اور ہر ایک غلط عقیدہ یا بری تعلیم جو دنیا میں ممکن ہے، اس کے استحصال کے لیے کافی تعلیم اس میں موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عمیق حکمت و تصرف ہے۔ چونکہ کامل انسان نے آ کر کامل اصلاح کرنی تھی، ضرور تھا کہ اس کے نزول کے وقت اس کے جائے نزول میں بیماری بھی کامل طور پر ہو، تاکہ ہر ایک بیماری کا کامل علاج مہیا کیا جاوے۔ سو اس جزیرے میں کامل طور سے بیمار تھے، اور جن میں وہ تمام بیماریاں روحانی موجود تھیں، وہ اس وقت یا اس سے بعد آئندہ نسلوں کو لاحق ہونے والی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن نے کل شریعت کی تکمیل کی، اور کتابوں کے نازل ہونے کے وقت نہ یہ ضرورت تھی، نہ ان میں ایسی کامل تعلیم ہے۔ ہمارے نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جس قدر ظہور میں آئیں، اگر تمام خوارق کو الگ کر دیا جاوے تو آپ کی اصلاح ہی ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اگر کوئی اس حالت پر غور کرے جب آپ آئے، پھر اس حالت کو دیکھے جو آپ چھوڑ گئے، تو اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ اثر بذات خود ایک اعجاز تھا۔ اگرچہ کل انبیاء عزت کے قابل ہیں،
لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نبوت تو درکنار، خدائی کا ثبوت بھی اس طرح نہ ملتا۔ آپ کی تعلیم سے پتہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا لگا۔ اگر توریت میں کوئی ایسی تعلیم ہوتی اور قرآن صرف اس کی تصریح ہی کرتا تو نصارہ کا وجود ہی کیوں ہوتا؟ غرض قرآن نے جس قدر تقویٰ کی راہیں اختیار کی اور ہر طرح کے انسانوں اور مختلف عقل والوں کی پرورش کرنے کے طریق سکھلائے، ایک جاہل عالم اور فلسفی کی پرورش کے رستے، ہر طبقے کے سوالات کا جواب، غرض کے کوئی فرقہ نہ چھوڑا جس کی اصلاح کے طریق نہ بتائے۔ یہ ایک دقیقہ وقت تھا، جیسا کہ فرمایا فیہا کتب قیمہ، یعنی یہ وہ صحیفے ہیں جن میں کل سچائیاں ہیں۔ سو یہ کیسی مبارک کتاب ہے کہ اس میں سب سامان اعلیٰ درجہ تک پہنچنے کے موجود ہیں۔ لیکن افسوس ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا، ایک درمیانی زمانہ آئے گا جو فیض عوج ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک میرا زمانہ برکت والا ہے ایک آنے والے مسیح و مہدی کا۔ مسیح و مہدی کوئی دو الگ اشخاص نہیں، ان سے مراد ایک ہی ہے۔ مہدی ہدایت یافتہ سے مراد ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسیح مہدی نہیں۔ مہدی مسیح ہو یا نہ ہو، لیکن مسیح کے مہدی ہونے سے انکار کرنا مسلمان کا کام نہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو الفاظ سب و شتم کے مقابل بطور ضبط کے رکھے ہیں کہ وہ کافر، ضال، مضل نہیں بلکہ مہدی ہے، چونکہ اس کے علم میں تھا کہ آنے والے مسیح و مہدی کو دجال و گمراہ کہا جائے گا، اس لیے اسے مسیح و مہدی کہا گیا۔ دجال کا تعلق اخلد الی الارض سے تھا اور مسیح کو رفع آسمانی ہونا تھا۔ سو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کی تکمیل دو ہی زمانوں میں ہونی تھی، ایک آپ کا زمانہ اور ایک آخری مسیح و مہدی کا زمانہ۔ یعنی ایک زمانے میں تو قرآن اور سچی تعلیم نازل ہوئی، لیکن اس تعلیم پر فیض عوج کے زمانے نے پردہ ڈال دیا، جس پردے کا اٹھایا جانا مسیح کے زمانے میں مقدر تھا۔ جیسے کہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو موجودہ جماعت یعنی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تزکیہ کیا، اور ایک آنے والی جماعت کا جس کی شان میں لما یلحقوا بہم آیا ہے۔ سو یہ ظاہر ہے کہ خدا نے بشارت دی کہ ضلالت کے وقت اللہ تعالیٰ اس دین کو ضائع نہ کرے گا، بلکہ آنے والے زمانے میں خدا حقائق قرآنیہ کو کھول دے گا۔ آثار میں ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ فضیلت ہوگی کہ وہ قرآنی فہم و معرف کا صاحب ہوگا اور صرف قرآن سے استنباط کر کے لوگوں کو ان کی غلطیوں سے متنبع کرے گا جو حقائق قرآن کی ناواقفیت سے لوگوں میں پیدا ہو گئی ہوں۔ قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ علیہ السلام قرار دے کر فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یعنی ہم نے ایک رسول بھیجا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا، ہمارا رسول مثیل موسیٰ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اس مثیل موسیٰ کے خلفاء بھی اسی سلسلے سے ہوں گے جیسے کہ موسیٰ کے خلفاء سلسلہ وار آئے۔ اس سلسلہ کی میعاد 1400 برس تک رہی، برابر خلفاء آتے رہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی تھی کہ جس طرح سے پہلے سلسلے کا آغاز ہوا ویسے ہی اس سلسلے کا آغاز ہوگا، یعنی جس طرح موسیٰ نے ابتدا میں جلالی نشان دکھلائے اور فرعون سے چھڑایا، اسی طرح آنے والا نبی بھی موسیٰ کی طرح ہوگا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، یعنی جس طرح ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا، سو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کفار عرب بھی فرعونیت سے بھرے ہوئے تھے، وہ بھی فرعون کی طرح باز نہ آئے جب تک انہوں نے جلالی نشان نہ دیکھ لیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام موسیٰ کے کام کیسے تھے؟ اس موسیٰ کے کام قابل پذیرائی نہ تھے، لیکن قرآن نے منوایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گو فرعون کے ہاتھ سے نجات بنی اسرائیل کو ملی، لیکن گناہوں سے نجات نہ پائی۔ وہ لڑے اور کج دل ہوئے اور موسیٰ پر حملہ آور ہوئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نجات دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر طاقت، شوکت، سلطنت اسلام کو نہ دیتے تو مسلمان مظلوم رہتے اور نجات کفار کے ہاتھ سے نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ نجات دی کہ مستقل اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، دوسرا یہ کہ گناہوں سے ان کو نجات ملی۔ خداوند تعالیٰ نے ہر دو نقشے کھینچے ہیں کہ عرب پہلے کیا تھے اور پھر کیا ہوئے۔ اگر ہر دونوں نقشے اکٹھے کیے جاویں تو ان کی پہلی حالت کا اندازہ لگ جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں نجاتیں دیں، شیطان سے بھی نجات دی اور طاغوت سے بھی۔ جو صدق و صفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دکھایا، اس کی نظیر کہیں نہیں۔ جان دینے تک دریغ نہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی مشکل کام نہ تھا اور نہ مفید ہی کوئی الہام تھا۔ چند برادری کے لوگوں کو سمجھانا کون سا بڑا کام ہے؟ یہودی تو توریت پڑھے ہی ہوئے تھے، ایمان لانے والے تھے، خدا کو وحدہ لا شریک جانتے ہی تھے۔ تو بعض وقت یہ خیال آ جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کرنے ہی کیا آئے تھے۔ یہودیوں میں تو توحید کے لیے اب بھی غیرت پائی جاتی ہے۔ نہایت کار یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اخلاقی نقص تھے، لیکن تعلیم تو توریت میں موجود ہی تھی۔ باوجود اس سہولت کے کہ قوم اس کتاب کو مانتی تھی، مسیح نے وہ کتاب سبکن ایک استاد سے پڑھی۔ اس کے مقابل ہمارے سید و مولا ہادی کامل امی تھے، ان کا کوئی استاد بھی نہ تھا، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ مخالف بھی اس امر سے انکار نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دو آسانیاں تھیں۔ ایک تو برادری کے لوگ تھے، جو بھاری بات منوانی تھی وہ پہلے ہی مان چکے تھے۔ ہاں کچھ اخلاقی نقص تھے، لیکن باوجود اتنی سہولت کے حواری درست نہ ہوئے، لالچی رہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے پاس روپیہ رکھتے تھے، بعض چوریاں بھی کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سر رکھنے کی جگہ نہیں، لیکن ہم حیران ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں، جب گھر بھی ہو اور مکان بھی ہو اور مال میں گنجائش اس قدر ہو کہ چوری کی جاوے تو پتہ بھی نہ لگے۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ دکھانا یہ منظور ہے کہ باوجود ان تمام سہولتوں کے کوئی اصلاح نہ ہو سکی۔ پطرس کو بہشت کی کنیاں تو مل جاویں، لیکن اپنے استاد کو لعنت دینے سے نہ رک سکے۔ اب مقابلے میں انصافاً دیکھا جاوے کہ ہمارے ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے خدا اور رسول کے لیے کیا کیا جان نثاریاں کیں، جلا وطن ہوئے، ظلم اٹھائے، طرح طرح کے مصائب اٹھائے، جانیں دے دیں، لیکن صدق و وفا کے ساتھ قدم مارتے ہی گئے۔ بس وہ کیا بات تھی جس نے انہیں ایسا جان نثار بنا دیا؟ وہ سچی الہی محبت کا جوش تھا جس کی شعاع ان کے دل پر پڑ چکی تھی۔ خواہ کسی نبی کے ساتھ مقابلہ کر لیا جاوے، آپ کی تعلیم، تزکیہ نفس، پیروں کو دنیا سے متنفر کرا دینا، شجاعت کے ساتھ صداقت کے لیے خون بہا دینا، اس کی نظیر کہیں نہ مل سکے گی۔ یہ مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے۔ ان میں جو آپس میں تالیف و محبت تھی، اس کا نقشہ دو فکروں میں بیان کیا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یعنی جو تالیف ان میں ہے وہ ہرگز پیدا نہ ہوتی، خواہ سونے کا پہاڑ بھی دیا جاتا۔ اب ایک اور جماعت مسیح موعود کی ہے جس نے اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرنا ہے۔ صحابہ کی تو وہ پاک جماعت تھی جس کی تعریف میں قرآن بھرا پڑا ہے۔ کیا آپ لوگ ایسے ہیں؟ جب خدا کہتا ہے کہ مسیح کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ کے دوش بدوش ہوں گے، صحابہ تو وہ تھے
جنہوں نے اپنا مال، اپنا وطن راہ حق میں دیا اور سب کچھ چھوڑا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ اکثر سنا ہوگا۔ ایک دفعہ جب راہ خدا میں مال دینے کا حکم ہوا تو کل گھر کا اثاثہ لے آئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ گھر میں کیا چھوڑ آئے تو فرمایا کہ خدا اور رسول کو گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ رئیس مکہ ہو اور کمبل پوش ہو، غربا کا لباس پہنے، تو یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ تو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے، ان کے لیے تو یہی لکھا ہے کہ سیفوں کے نیچے بہشت ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو اتنی سختی نہیں، کیونکہ جزاء الحرب ہمارے لیے آیا ہے، یعنی مہدی کے وقت لڑائی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بعض مصالح کی روح سے ایک فعل کرتا ہے اور آئندہ جب وہ فعل معرض اعتراض ٹھہرتا ہے تو پھر وہ فعل نہیں کرتا۔ اولاً ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تلوار نہ اٹھائی مگر ان کو سخت سے سخت تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ 13 سال کا عرصہ ایک بچے کو بالغ کرنے کے لیے کافی ہے، اور مسیح کی میعاد تو اگر اس میعاد میں سے 10 نکال دیں تو بھی کافی ہوتی۔ غرض اس لمبے عرصے میں کوئی یا کسی رنگ کی تکلیف نہ تھی جو اٹھانی نہ پڑی۔ آخر کار وطن سے نکلے تو تعقب ہوا، دوسری جگہ پناہ لی تو دشمن نے وہاں بھی نہ چھوڑا، اور جب یہ حالت ہوئی تو مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے حکم ہوا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ جن لوگوں کے ساتھ لڑائیاں خواہ مخواہ کی گئیں اور گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، سو یہ ضرورت تھی کہ تلوار اٹھائی گئی، وَإِلَّا حضرت کبھی تلوار نہ اٹھاتے۔ ہاں، ہمارے زمانے میں ہمارے برخلاف قلم اٹھائی گئی، قلم سے ہم کو اذیت دی گئی اور سخت ستایا گیا، ان کے مقابل قلم ہی ہمارا حربہ بھی ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جس قدر کوئی قرب حاصل کرتا ہے اسی قدر مواخذے کے قابل ہے۔ اہل بیت زیادہ قابل مواخذہ تھے، وہ لوگ جو دور ہیں وہ قابل مواخذہ نہیں لیکن تم ہو۔ اگر تم میں ان پر کوئی ایمانی زیادتی نہیں تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ تم ہزاروں کے زیر نظر ہو۔ وہ لوگ گورنمنٹ کے جاسوسوں کی طرح تمہاری حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں، وہ سچے ہیں۔ جب مسیح کے ساتھی صحابہ کے ہمدوش ہونے لگے ہیں تو کیا آپ ویسے ہیں؟ جب آپ ویسے نہیں تو آپ قابل گرفت ہیں۔ گو یہ ابتدائی حالت ہے، لیکن موت کا کیا اعتبار؟ موت ایک ایسا ناگزیر امر ہے جو ہر ایک کو پیش آتا ہے۔ جب یہ حالت ہے تو پھر آپ کیوں غافل ہیں؟ جب کوئی شخص مجھ سے تعلق نہیں رکھتا تو یہ امر دوسرا ہے۔ جب آپ میرے پاس آئے، میرا دعویٰ قبول کیا اور مجھے مسیح مانا تو گویا من وجہن آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمدوش ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو کیا صحابہ نے کبھی صدق و وفا پر قدم مارنے سے دریغ کیا؟ ان میں کوئی کسل تھا؟ کیا وہ دل آزار تھے؟ کیا ان کو اپنے جذبات پر قابو نہ تھا؟ وہ منکسر المزاج نہ تھے؟ ان میں پرلے درجے کا انکسار تھا؟ سو دعا کرو کہ خدا تم کو بھی ویسی ہی توفیق عطا کرے، کیونکہ تذلل اور انکساری کی زندگی کوئی اختیار نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے۔ اپنے آپ کو ٹٹولو، اور اگر بچے کی طرح اپنے آپ کو کمزور پاؤ تو گھبراؤ نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا صحابہ کی طرح جاری رکھو۔ راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ خدا تم کو اپنی راہ دکھلائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی تدریجاً تربیت پائی۔ وہ پہلے کیا تھے؟ وہ ایک کسان کی تخم ریزی کی طرح تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پاشی کی، آپ نے ان کے لیے دعائیں کی، بیج صحیح تھا اور زمین عمدہ، تو اس آپ پاشی سے پھل عمدہ نکلا۔ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام چلتے اسی طرح وہ چلتے، وہ دن کا یا رات کا انتظار نہ کرتے تھے۔ تو آپ لوگ سچے دل سے توبہ کرو، تہجد میں اٹھو، دعا کرو، دل کو درست کرو، کمزوریوں کو چھوڑ دو۔
اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل بناؤ۔ یقین رکھو جو اس نصیحت کو ورد بنائے گا اور عملی طور سے دعا کرے گا اور عملی طور پر التجا خدا کے سامنے لائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے گا اور اس کے دل میں تبدیلی ہوگی۔ خدا سے نا امید مت ہو، با کریمہ کارہا دشوار نیست۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کیا کوئی ولی بننا ہے؟ افسوس انہوں نے کچھ قدر نہ کی۔ بے شک انسان نے ولی بننا ہے۔ اگر وہ صراط مستقیم پر چلے گا تو خدا بھی اس کی طرف چلے گا، اور پھر ایک جگہ پر اس کی ملاقات ہوگی۔ اس کی اس طرف سے حرکت خواہ آہستہ ہوگی، لیکن اس کے مقابل خدا تعالیٰ کی حرکت بہت جلد ہوگی۔ چنانچہ یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو باتیں میں نے آج وصیت کی ہیں ان کو یاد رکھو، انہی پر مدار نجات ہے۔ تمہارے معاملات خدا اور خلق کے ساتھ ایسے ہونے چاہیے جن میں رضائے الہی مطلق ہی ہو۔ بس اس سے تم نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی مصداق بننا ہے۔ ہاں، جیسے کہ آگے بیان ہو چکا ہے، خدا کی حکمت بالغہ نے یہی پسند کیا کہ اسرائیلی اور اسماعیلی دو سلسلے دنیا میں قائم کرے۔ پہلا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت مسیح تک ختم ہوا، اور یہ 1400 برس تک رہا۔ اسی طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج 1400 برس پر ایک مسیح کے آنے کا اشارہ ہے۔ عدد 14 کو خاص نسبت ایک یہ بھی ہے کہ انسان 14 برس پر بلوغ پا لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو خبر ملی تھی کہ مسیح اس وقت آئے گا جب یہودیوں میں بہت فرقے ہوں گے، ان کے عقائد میں سخت اختلاف ہوگا، بعض کو فرشتوں کے وجود سے انکار، بعض کو قیامت و حشر اجساد سے انکار۔ غرض جب طرح طرح کی عملی بد اعتقادی پھیل جاوے گی تب بطور حکم کے مسیح ان میں آوے گا۔ اسی طرح ہمارے ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اطلاع دی کہ جب تم میں بھی یہودیوں کی طرح کثرت سے فرقے ہو جاویں گے، ان کی طرح مختلف قسم کی بد اعتقادیاں اور بد عملیاں شروع ہوں گی، علماء جہود کی طرح بعض کے مکفر ہوں گے، اس وقت اس امت مرحومہ کا مسیح بھی بطور حکم کے آوے گا جو قرآن سے ہر امر کا فیصلہ کرے گا۔ وہ مسیح کی طرح قوم کے ہاتھ سے ستایا جاوے گا اور کافر قرار دیا جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے کم سمجھی سے اس شخص کو دجال اور کافر کہا تو ضرور تھا کہ ایسا ہوتا، کیونکہ حدیث میں آ چکا تھا کہ آنے والا مسیح کافر اور دجال ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن جو عقیدہ آپ کو سکھلایا جاتا ہے وہ بالکل صاف اور اجلا ہے اور محتاج دلائل بھی نہیں، برہان قاطع اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ پہلا جھگڑا وفات مسیح کا ہی ہے۔ کھلی کھلی آیات اس کی حمایت میں ہیں، یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ، پھر فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ یہ عذر بالکل جھوٹا ہے کہ توفی کے معنی کچھ اور ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور خود ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی اماتت کے کر دیے ہیں۔ یہ لوگ بھی جہاں کہیں لفظ توفی استعمال کرتے ہیں تو معنی اماتت اور قبض روح کے مراد لیتے ہیں۔ قرآن نے بھی ہر ایک جگہ اس لفظ کے یہی معنی بیان کیے ہیں، سو اس کا ہاتھ تو کہیں نہ پڑا۔ اور جب مسیح ناصری کی وفات ثابت ہے تو آنے والا ضرور ہے کہ امت میں سے کوئی ہو، جیسا کہ امامکم منکم اس کی تصریح کرتا ہے۔ وہ لوگ جو نیچری ہیں ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس ابتلا سے بچ گئے، کیونکہ وفات مسیح کے تو وہ قائل ہی ہیں، اور مسیح موت کا ذکر اس قدر تواتر رکھتا ہے کہ جس تواتر سے انکار محال ہے۔ علاوہ ازیں اشارات قرآنی بھی آنے والے کے شاہد ہیں، تو عقل مند اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ مسیح آوے گا۔ ہاں، بعض کا حق ہے کہ یہ اعتراض کریں کہ مسیح کو اس زمانے سے کیا خصوصیت ہے۔ قرآن شریف نے اسرائیلی اور اسماعیلی سلسلوں میں خلافت کی مماثلت کا کھلا کھلا اشارہ کیا ہے، جیسے اس آیت سے ظاہر ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اسرائیلی سلسلے کا آخری خلیفہ
جو 14ویں صدی پر بعد از موسیٰ علیہ السلام آیا وہ مسیح ناصری تھا۔ مقابل میں ضرور تھا کہ اس امت کا مسیح بھی 14ویں صدی کے سر پر آوے۔ علاوہ ازیں اہل کشف نے اسی صدی کو بعثت مسیح کا زمانہ قرار دیا، جیسے شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ وغیرہ۔ اہل حدیث کا اتفاق ہو چکا ہے کہ علامات صغریٰ کل اور علامات کبریٰ ایک حد تک پوری ہو چکی ہیں، لیکن ان میں کسی قدر ان کی غلطی ہے۔ علامات کل پوری ہو چکی، بڑی بھاری علامت یا نشان جو آنے والے کا ہے وہ بخاری میں یکسر الصلیبہ و یقتل الخنزیرہ لکھا ہے، یعنی نزول مسیح کا وقت غلبہ نصارہ اور صلیبی پرستش کا زور ہے۔ تو کیا یہ وہ وقت نہیں؟ کیا جو کچھ پادریوں سے پہنچ چکا ہے اس کی نظیر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کہیں ہے؟ ہر ملک میں تفرقہ پڑ گیا، کوئی ایسا خاندان اسلامی نہیں کہ جس میں سے ایک آدھ ان کے ہاتھ نہ چلا گیا ہو۔ سو آنے والے کا وقت صلیب پرستی کا غلبہ ہے، اب اس سے زیادہ کیا غلبہ ہوگا؟ کس طرح درندوں کی طرح اسلام پر کینہ بری سے حملے کیے گئے۔ کوئی گروہ ہے کہ جس نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت وحشیانہ الفاظ اور گالیوں سے یاد نہ کیا۔ اب اگر آنے والے کا یہ وقت نہیں تو بہت جلدی وہ آیا بھی تو 100 سال کو آوے گا، کیونکہ وہ وقت کا مجدد ہے، اس کی بعثت کا زمانہ صدی کا سر ہوتا ہے۔ تو کیا اسلام میں اور طاقت ہے کہ ایک صدی تک پادریوں کے روز افزوں غلبہ کا مقابلہ کر سکے؟ غلبہ حد تک پہنچ گیا اور آنے والا آ گیا۔ اب ہاں، وہ دجال کو اتمام حجت سے ہلاک کرے گا، کیونکہ حدیثوں میں آ چکا ہے کہ اس کے ہاتھ پر ملتوں کی ہلاکت مقدر ہے، نہ لوگوں کی یا اہل ملل کی۔ تو ویسا ہی پورا ہوا۔ ایک یہ بھی نشان آنے والے کا ہے کہ اس زمانے میں رمضان میں کسوف و خسوف ہوگا۔ خدا کے نشان سے ٹھٹھا کرنے والا خدا سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ کسوف و خسوف کا اس کے دعوے کے بعد ہونا یہ ایک ایسا امر ہے جو افتراء اور بناوٹ سے بعید تر ہے۔ اس سے پہلے کوئی کسوف و خسوف ایسا نہ ہوا۔ یہ ایک ایسا نشان تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو کل دنیا میں آنے والے کی منادی کرنی تھی۔ چنانچہ اہل عرب نے بھی اس نشان کو دیکھ کر اپنے مذاق کے مطابق درست کہا، ہمارے اشتہارات بطور منادی جہاں جہاں نہ پہنچ سکتے تھے، وہاں وہاں اس کسوف و خسوف نے آنے والے کے وقت کی منادی کر دی۔ یہ خدا کا نشان تھا جو انسانی منصوبوں سے بکلی پاک تھا۔ خواہ کوئی کیسا ہی فلسفی ہو، وہ غور کرے اور سوچے کہ جب مقرر کردہ نشان ہو گیا تو ضرور ہے کہ اس کا مصداق بھی کہیں ہو۔ یہ امر ایسا نہ تھا جو کسی حساب کے ماتحت ہو، جیسے کہ فرمایا تھا کہ یہ اس وقت ہوگا جب کوئی مدعی مہدویت ہو چکے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس مہدی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں، اگر کوئی تاریخ سے ایسا ثابت کر سکے تو ہم مان لیں گے۔ ایک نشان یہ بھی تھا کہ اس وقت جو سنین ستارہ طلوع کرے گا، یعنی ان برسوں کا ستارہ جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی وہ ستارہ جو مسیح ناصری کے ایام میں طلوع ہوا تھا۔ اب وہ ستارہ بھی چڑھ گیا جس نے یہودیوں کے مسیح کی اطلاع آسمانی طور سے دی تھی۔ اسی طرح قرآن کے دیکھنے سے بھی پتہ لگتا ہے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یعنی اس زمانے میں اونٹنیاں بیکار ہو جاویں گی، اعلیٰ درجے کی سواری اور بار برداری جن سے ایام سابقہ میں ہوا کرتی تھی، یعنی اس زمانے میں سواری کا انتظام کوئی ایسا پیدا ہوگا کہ یہ سواریاں بیکار ہو جاویں گی۔ اس سے ریل کا زمانہ مراد تھا۔ وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ ان آیات کو تعلق قیامت سے ہے، وہ نہیں سوچتے کہ قیامت میں اونٹنیاں حملدار کیسے رہ سکتی ہیں، کیونکہ اشعار سے مراد حملدار اونٹنیاں ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس زمانے میں چاروں طرف نہریں پھیل جاویں گی اور کتابیں کثرت سے اشاعت پاویں گی۔ غرض یہ سب نشان اسی زمانے کے متعلق تھے۔ اب رہا مکان کے متعلق، سو یاد رہے کہ دجال کا خروج مشرق میں بتایا گیا ہے،
جس سے ہمارا ملک مراد ہے۔ چنانچہ صاحب حجج الکرامہ نے لکھا ہے کہ فتنہ دجال کا ظہور ہندوستان میں ہو رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ظہور مسیح اسی جگہ ہو جہاں دجال ہو۔ پھر اس گاؤں کا نام قدا قرار دیا جو قادیان کا مخفف ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یمن کے علاقے میں بھی اس نام کا کوئی گاؤں ہو، لیکن یاد رہے کہ یمن حجاز سے مشرق میں نہیں بلکہ جنوب میں ہے۔ آخر اسی پنجاب میں ایک اور قادیان بھی تو لدھیانہ کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ خود قضاء و قدر نے اس عاجز کا نام جو رکھوایا تو وہ بھی ایک لطیف اشارہ اس طرف رکھتا ہے، کیونکہ غلام احمد قادیانی کی عدد بحساب جمل پورے 1300 نکلتے ہیں، یعنی اس نام کا امام 14ویں صدی کے آغاز پر ہوگا۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اسی طرف تھا۔ حوادث بھی ایک علامت تھی۔ حوادث سماوی نے قحط، طاعون اور ہیضہ کی صورت پکڑ لی۔ طاعون وہ خطرناک عذاب ہے کہ اس نے گورنمنٹ تک کو زلزلے میں ڈال دیا۔ اگر اس کا قدم بڑھ گیا تو ملک صاف ہو جاوے گا۔ عرضی حوادث، لڑائیاں اور زلازل تھے جنہوں نے ملک کو تباہ کیا۔ مامور من اللہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ثبوت میں آسمانی نشان دکھاوے۔ ایک لیک ران کا نشان کیا کچھ کم نشان تھا۔ ایک کشتی کے طور کئی سال تک ایک شرط بدھی رہی۔ 5 سال برابر جنگ ہوتا رہا۔ طرفین نے اشتہار دیے۔ عام شہرت ہو گئی، ایسی شہرت کہ جس کی مثال بھی محال ہے۔ پھر ایسا ہی واقعہ ہوا جیسے کہ کہا گیا تھا۔ کیا اس واقعہ کی کوئی اور نظیر ہے؟ دھرم موستو کے متعلق بھی کئی دن پہلے اعلان کیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ ہمارا مضمون سب پر غالب رہے گا۔ جن لوگوں نے اس عظیم الشان اور پرروب جلسے کو دیکھا ہے وہ خود غور کر سکتے ہیں کہ ایسے جلسے میں غلبہ پانے کی خبر پیش از وقت دے دینی کوئی اٹکل یا قیاس نہ تھا۔ پھر آخر کار وہی ہوا جیسے کہا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔